منافقوں کی کوئی سازش اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، احاطہ علمی مراد ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نظروں کو، نگاہوں کو، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ مشوفی کیا کرتا ہے تو چھوڑ دے، جب روشنی ہوتی ہے مشوفی اس روشنی میں چلتے ہیں، اسلام کے کچھ دلائل سن کر، کچھ چیزیں دیکھ کر کبھی روشنی میں چلتے ہیں، جب پھر تاریکی ہوتی ہے یعنی ان پر کفر کی نحوست چھا جاتی ہے، پھر وہ کام ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ دیکھا نا، اسلام کی طرف چلے پھر ٹھہر گئے، یہ ان کے تذبذب کی بات ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس لیے یہ ان منافقین کی مثال ہے جو مذبذبین ہیں، جو قابل اصلاح منافقین ہیں بقول حسلوری کے۔ کلما ازاء، جب ان کی روشنی ہو جاتی ہے، مشوفی اس میں چلتی ہے۔ یہ مشو کو مشکل نہ سمجھو، مشا یمشی چلنے کا معنی نہیں آتا، مشا یمشی چلنا وہی مشو۔ جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے، رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ان کی کانوں کو لے جاتا، ان کی آنکھوں کو لے جاتے۔ بے شک اللہ پاک ہر شے پر قدرت والے ہیں، اس لیے اللہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس کا ربط ما قبل سے، رات کے بارے میں ایک بات رہ گئی، اوپر ہے فیہ ظلمات و رعد و برق، اس بارش میں تاریکیاں ہیں، اور رعد ہے، رعد جس کا ترجمہ ہم نے کڑک اور گرج سے کیا ہے۔ رعد کے چند معنی ہیں۔ اللہ، تھوڑا پانی دے بیٹے۔ نمبر 1، فرشتے کی آواز جیسے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ رات کا ایک معنی، فرشتے کی آواز جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ نمبر 2، فرشتے کی تسبیح کی آواز، یسبح الرعد بحمدہ، فرشتے تسبیح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی آواز کڑک بن کے ہمیں سنائی دیتی ہے۔ فرشتے کی تسبیح کی آواز، یسبح الرعد بحمدہ۔ نمبر 3، آسمان اور زمین کے درمیان سخت قسم کی ہوا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ آسمان زمین کے درمیان ایک سخت قسم کی ہوا ہے، اس ہوا کو رعد کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، اجرام سحاب کے پھٹنے کی آواز، بادلوں کے پھٹنے کی آواز ہے رعد۔ یہ سارے اقوال مفسرین نے لکھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ربط ما قبل سے، جمہور مفسرین فرماتے ہیں ربط تینوں جماعتوں کے تذکرہ کے بعد۔ 3 جماعتیں کون سی ہوئیں؟ مومنین صالحین، دوسرے کافرین مجاہرین، تیسرے منافقین کافرین۔ تینوں گروہوں کے تذکرہ کے بعد اب سب کو خطاب عام ہے، یا ایھا الناس۔ اس خطاب میں وہ کام بتلایا جا رہا ہے، کتاب اللہ جس کے انجام دہی نازل کی گئی۔ اس خطاب میں وہ کام بتایا جا رہا ہے جس کے لیے کلام الہی نازل ہوئی۔ وہ کام 2 چیزیں ہیں، توحید اور تصدیق رسالت، انہیں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رب سمجھو، تینوں گروہوں کے تذکرے کے بعد اب خطاب عام ہے، یہ سب کو خطاب ہے، اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟
جس کام کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ دو چیزیں ہیں، توحید اور رسالت۔ تو توحید اور رسالت کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ بقول حسن لاہوری رحمہ اللہ کے حسن لاہوری کے نزدیک ربط اس کا قابل اصلاح منافقین کے بیان کے بعد اب ان کی اصلاح کا نظام بتایا جا رہا ہے۔ قابل اصلاح منافقین کے تذکرے کے بعد اب ان کی اصلاح کا نظام بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، عام خطاب، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، عبادت کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، عبادت کرو گے تتقون، اللہ کی ناراضگی سے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تتقون کو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اس اللہ کو کی بات کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان میں سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے پھل نکالے۔ رزق لکم، بتاؤ رزق لکم کا ترجمہ کیا ہے؟ بتاؤ بھی۔ بسم اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہمیشہ یہی کرنا ہے۔ رزق لکم، تمہارے کھانے کو، ہمارے کھانے کے لیے یہ اللہ پاک نے ایسا کیا، پھل نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے کسی کو مقابل نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ بہت اچھی بات کہی اس مفسر نے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا مقابل، ہاں مماثل، ند کا معنی مماثل، مقابل، شریک۔ اللہ کا کسی کو مقابل نہ بناؤ، اللہ کا مثیل نہ بناؤ، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یہ شیخوں نے لکھا ہے، تم جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، توحید کے بعد رسالت کا بیان۔ اس آیت کا ربط ما قبل سے، ابھی توحید کا ذکر ہوا نا، اعبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ اندادا، اب توحید کے بعد رسالت کا بیان۔ رسالت پر کچھ شبہات تھے ان لوگوں کو، ان آیات میں ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا شبہ کہ یہ قرآن جو آپ پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس جگہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو آپ اپنے دعوے میں غلط ہیں، لہٰذا آپ رسول نہیں۔ اس سال پر شبوں کی تقریر یہ ہے، یہ قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس جیسی کتاب تو ہم بھی بنا سکتے، تو جب یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو آپ رسول اللہ کے نہیں۔ اس سال پر شبہ ہوئی، اس کا جواب دیا کہ تم غلط کہتے ہو۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کے لاؤ۔ پہلے چیلنج کیا ہے قرآن نے کہ اس قرآن جیسا قرآن، اس کتاب جیسی کتاب بنا کے لاؤ۔ بمثل ھذا القرآن، بنی اسرائیل آیت نمبر 88 نکالو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں پورے قرآن کا چیلنج ہے کہ قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو انسان کا بنایا ہوا ہے اللہ کا نہیں ہے
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فرمایا کہ اگر سارے انسان سارے جنات اس پر جمع ہو جائیں قرآن جیسا قرآن لائے اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے. چیلنج ہے. اور سورہ ہود میں 10 صورتوں کا چیلنج ہے. آیت نمبر 13 پڑھو، 14 سورہ ہود. جی ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ. نہ کوئی قرآن کے مقابلے قرآن بنا سکا، اپنی ساری قوتیں طاقتیں صرف کرنے کے باوجود، اور نہ کوئی قرآن کی 10 صورتیں بنا سکا. پھر آخری چیلنج یہ ہے کہ چلو کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی صورت بنا کے لاؤ، اس جیسی صورت بھی کوئی نہیں بنا سکا. بڑی کوششیں کی گئی، بڑی محنتیں کی گئی، واقعات ہیں کتابوں میں، لیکن قرآن کی چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بن نہیں سکی. ایک زمانے میں ایک رواج تھا، عربوں کی فصاحت بلاغت بہت مشہور ہے. جو بہت فصیح کلام لکھتا تھا اشعار کی شکل میں یا جیسے بھی، وہ بیت اللہ کے دروازے پر لٹکاتا تھا. وہ بیت اللہ سمجھتے ہو، کعبے کے دروازے پر لٹکاتا تھا. آنے والے پڑھنے والے پڑھتے تھے، متاثر ہوتے، کیسی فصیح کلام ہے، کیسے اچھے اشعار ہیں. جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کوثر کو لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکایا کہ آئیں دیکھیں اس قرآن. بڑے بڑے فصیح بلیغ آئے، سب حیران ہوئے. ایک بہت بڑی فصاحت و بلاغت کا مالک، بڑا بابا، مشرکوں کا بابا جی، جو فصاحت و بلاغت پورے عرب میں مشہور تھا، وہ آیا. اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. اس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ سورت جو ہے کسی بشر کی کلام نہیں ہو سکتی، یہ اللہ ہی کی کلام ہے. تو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ سب سے چھوٹی سورت جیسی سورت بنا کے لاؤ. اور سب سے چھوٹی کہاں سے نکلا؟ بصورت نکرہ ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اور نکرہ اس کا ایک فائدہ تقلیل کا ہے، تقلیل کا، چھوٹی چھوٹی صورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے گواہوں کو. گواہوں سے مراد یہ ہے اپنے بتوں کو، اپنے معبودان باطلا جن کو بارے میں تم زعم رکھتے ہو کہ قیامت روز ہمارے حق میں گواہی دیں گے، جن کو شہداء کہا ہے. اپنے شہداء کو بلا لو، یعنی اپنی معبودان باطلا کو بلا لو، مل کے کوشش کر لو اور اس کی ایک صورت بنا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ چیلنج پر چیلنج ہے. اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج پر چیلنج ہے. وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں بنا سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. قرآن پاک کا ایک انداز ہے، یذکر الشیء بالشیء، کفار کے انجام بد جہنم کے ذکر کے بعد اور مسلمانوں کے لیے جنت کا بیان ہے. وبشر الذین، بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے.
تحقیق کہ ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا جب کئی بھی رزق دیے جائیں گے، من ثمرۃ پھل، رزقاً دیے جائیں گے پھل، رزقاً ترجمہ کرو، اور کھانے کے لیے، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یعنی ہر پھل پہلے جیسا ہی ہوگا، شکل میں اس جیسا ہوگا، ذائقے میں کچھ اور ہوگا۔ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہم دیے گئے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ان کو پھل دیے جائیں گے ملتے جلتے۔ متشابہ کا کیا معنی ہے؟ مفسرین کے اس میں 6 اقوال ہیں۔ متشابہ کا کیا معنی ہے؟ اہل تفسیر کے اس میں 6 اقوال۔ جی کیا کہتے ہیں؟ باہم ایک جیسے۔ ہاں، متشابہ باہم ایک جیسے۔ 6 معنی ہے اس کے، 6 معنی ہیں متشابہن کے، 6 معنی ہیں۔ نمبر 1، باہم ایک جیسے ہیں، یہ جو پھل ملیں گے اس جیسے دوبارہ ملیں گے، وہ دیکھیں گے یہ تو وہی سیب ہے، وہ کھائے گا اس کا ذائقہ لاکھوں درجے پہلے سے آگے ہو جائے گا۔ باہم ایک جیسے۔ نمبر 2 ترجمہ متشابہن، دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، یہاں کے سیب کی شکل کا وہاں سیب ہوگا، یہاں کیلے کی شکل کا وہاں کیلا ہوگا، یہاں کی انگور کی شکل کا وہاں انگور ہوگا۔ آپ تو جی چاہے گا کہ ہمیں یہ انگور کھلائے جائیں، کھلائیں گے انشاءاللہ کبھی، لیکن جب کھائیں گے اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا، وہ ملتے جلتے ہوں گے دنیا کے پھلوں کے مشابہ۔ تیسرا قول، جیسے دنیا میں اعمال صالحہ تھے ویسے پھل، اعمال صالحہ جیسے پھل ہوں گے۔ یہ ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر کہ قیامت کے روز یہ جو اچھی اچھی نعمتیں ملیں گی اور کافروں کو طرح طرح کے عذاب ہوں گے، یہ بعین ہی وہی چیز ہے دنیا میں کر کے گئے۔ جنت کے پھل اصل میں دنیا کے اعمال ہیں، جہنم کے عذاب دنیا کی بدعمالی ہیں، شکل بدلی ہوئی ہوگی۔ وَتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اعمال صالحہ جیسے پھل ہوں گے۔ چوتھا قول، متشابہہ عمدگی میں دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ آپس میں سب ٹھیک ہوں گے۔ کیا معنی؟ دنیا کے پھلوں کا ایک ٹوکرا لاؤ تو 10 پھل سڑے ہوئے بھی نکلتے، کیوں جی؟ سیب لاؤ اس میں کئی پھل ایسے ہوتے ہیں شکل اچھی ہے اندر سے وہ خراب ہے، آم لاؤ وہ گلے سڑے بھی ملتے، اچھے ملتے ہیں۔ آخرت کے پھل ایسے سارے ہی عمدہ ہوں گے، سبحان اللہ، جنت کے پھل سارے ہی عمدہ ہوں گے۔ متشابہہ دنیا کی پھلوں کی طرح نہیں ہے کہ کچھ خراب ہو۔ حوالے کو تفسیر الماوردی، علامہ ماوردی نے جو معنی کیا ہے۔ 5واں معنی، اللہ، متشابہہ آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، رنگ میں نہ کہ ذائقہ میں۔ متشابہ ہوں گے رنگت میں، رنگت ایک جیسی ہے، کیلے سارے سبز ہوں گے لیکن ہر کیلے کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ متشابہ ہوں گے رنگت میں نہ کہ ذائقہ میں۔ یہ ترجمہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس بن 2 صحابی ہیں، ان دونوں نے یہ معنی کیا ہے کہ رنگت میں ایک جیسے ہوں گے، ذائقہ میں مختلف ہوں گے۔ 6واں معنی، اللہ، متشابہہ ایک دوسرے کی طرح ہوں گے ناموں میں، نام سے بھی ہوگا
نام کیلا ہی ہوگا لیکن ذائقہ کا بہت فرق ہوگا۔ قرآن پاک میں جنت کے پھلوں کا ذکر ہے، فی طلح منضود کیلے کا ذکر بھی ہے، رمان انار کا ذکر بھی ہے، نام یہی ہوں گے لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، بس کرتے آخری بات اللہ، یہ بات میں نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ سے سنی۔ مولانا الرحمن کے والد صاحب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، بہت بڑے عالم محدث مفسر بھی تھے، اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب سیاسی جماعتوں کا قومی اتحاد بنا، 9 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں، تو قومی اتحاد کے صدر مفتی محمود صاحب تھے، شوگر کے مریض تھے، پنڈی کے فوجی ہسپتال میں داخل کیے گئے، وہاں اس کا انگوٹھا کاٹ دیا گیا تھا۔ چونکہ وہ قومی اتحاد کے صدر تھے، بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے، اس لیے بڑے بڑے سیاستدان ان کو ملنے کے لیے وہاں آتے تھے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان وہ ملنے آئے، تو بات چیت کرتے ہوئے نواب زادہ صاحب نے کہا، بات کرتے صوفی صاحب کہے کچھ بات کر، پھر کہتا افسوس ہی افسوس، میں نے مفتی صاحب کہنا تھا، منہ سے صوفی صاحب نکل گیا۔ مفتی نے فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے تو خواب میں حضور نے بھی صوفی صاحب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صوفی صاحب کہا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے ماشاءاللہ۔ ان سے یہ بات سنی، وہ کہتے تھے جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے تو ملک میں نحوست پھیل جاتی، اس پر بیان کر رہے تھے۔ بادشاہ کی نیت اچھی ہو تو ملک میں برکتیں ہو جاتی، رحمتیں ہو جاتی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں اتنی گندم ہوئی جس کو حد نہیں، بہت ہی زیادہ اللہ نے معیشت کو مضبوط کیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ ہمارے خیال میں، ہمارے حس کے خیال میں وہ اچھے آدمی تھے۔ میں نے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ کی زبان سے خود سنا کہ لوگ کچھ کہیں، فرماتے میری رائے یہ ہے پاکستان کو ایسا سربراہ نہیں ملے گا ضیاء الحق جیسا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو میں یہاں جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں ایک صاحب تھے بڑے نیک آدمی، انہوں نے خواب دیکھا ضیاء الحق کی شہادت کے بعد، خواب دیکھا، مجھے سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ضیاء الحق حضور کے پاس بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک میں امتناع قادیانیت آرڈیننس انہوں نے جاری کیا، شریعت آرڈیننس انہوں نے جاری کی جس کو بعد والوں چلنے نہیں دیا، اور امتناع قادیانی آرڈیننس آج تک جاری ہے۔ بہر بہت اچھے کام کر کے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بات میں کر رہا تھا کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات سنی کہ جب بادشاہ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو ملک میں برکتیں ہو جاتی ہیں، جب بادشاہ کی نیت خراب ہے تو ملک منحوس ہو جاتا ہے، نحوس سے پڑ جاتی ہے۔ اس پر بات سنائی، فرمایا ایک بادشاہ شکار کے نکلا، شکار کرتے کرتے کہیں دور جا پہنچا ہے، ایک باغ میں پہنچا، پیاس لگی ہوئی تھی، انار کا باغ تھا۔ باغ والے سے کہا مجھے کچھ پلاؤ، وہ نہیں پہچانتا تھا یہ بادشاہ ہے۔ اس نے ایک انار توڑا اور اس کے دانوں کا پانی نکالا تو ایک انار سے اتنا بڑا پیالہ بھر گیا اور بڑا لذیذ۔ بادشاہ نے پی لیا۔
بادشاہ خیال ہے بھی باغ بڑا اچھا ہے، اس کو قومی تحویل میں لینا چاہیے، اس کو ضبط کرنا چاہیے، قومی تحویل میں لینا چاہیے۔ اچھا کچھ دیر کے بعد کہا مجھے پھر پیاس لگی، پھر پلاؤ۔ ایک انار جوڑا، دوسرا، تیسرا، پیالہ بھر ہی نہیں رہا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کچھ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے پھر نیت ٹھیک کر لی کہ یہ غریب ہے، اس کا اپنا حق ہے، میں اس کو قومی تحویل میں کیوں لوں؟ تو پھر ارادہ بدل دیا، پھر پیاس لگی، اب پھر ایک انار سے پورا پیالہ بھر گیا۔ اس پر واقعہ سنایا تھا کہ بڑوں کی نیت کا چھوٹوں کی بلکہ پوری قوم پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہو چلو کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 بار کو اللہ شریف پڑھی۔